بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ قانون میں جو مجرم کو، ایکیوزڈ پرسن کو کون کون سی رعایتیں ملتی ہیں، کون کون سی اس کو قانون فیور دیتا ہے کہ ایک عام آدمی جو بندے پہ کیس کرتا ہے یا کوئی بھی ایف آئی آر کرواتا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا معاملہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جی مجرم تو چھوٹ گیا ہے، مجرم کو تو اریسٹ نہیں کر رہے، تو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے کہ یہ قانون کیسا ہے، تو یہ قانون تو ہے ہی نہیں ہے، کہ قانون کہاں پہ ہے کہ دیکھو وہ بندے نے جرم کیا ہے، مرڈر کیا ہے، چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، تو لیکن وہ پھر ابھی بھی باہر رہا ہے، تو یہ قانون کہاں ہے؟ تو ہم ڈسکس کریں گے کہ مجرم کو قانون میں کون سی رعایتیں ملتی ہیں، کون سی فیورز ملتی ہیں، ون بائی ون۔ تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس کی پراپر اویئرنیس ہو کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، قانون میں کیا کہا جاتا ہے کہ مجرم کو کیا فیورز ملتی ہیں۔ فرسٹ آف آل تو ایک بندہ مرڈر کرتا ہے، ڈکیٹی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جو بھی کچھ کوئی آفینس کمٹ کرتا ہے، تو اس کے بعد جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ اس پہ ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے۔ تو جب بندہ پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے تو اس کی جاتے ہی پولیس اس کا ویلکم نہیں کرتی کہ آئیں جی آپ کی ایف آئی آر لکھتے ہیں، کہ آپ لکھوائیں کیا لکھوانا ہے، کمپلینٹ یہ وہ، تو ایف آئی آر آپ کی فوراً سے ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ پولیس ود آؤٹ سالڈ ریزنس، ود آؤٹ اینی اپروچ یا کوئی سیاسی سفارش فوراً سے ایف آئی آر نہیں کرتی، تو آپ کو اوپر سے ڈی ایس پی، ایس پی ان کو کہلوانا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کی پہلے ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ ادروائز آپ کی ایف آئی آر پولیس درج ہی نہیں کرتی، وہ آپ کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے، وہاں پہ آپ استغاثہ فائل کرتے ہیں، کریمنل پروسیجر ہو، اگر کوئی کریمنل ایکٹیویٹی کمٹ ہوئی ہو تو آپ باقاعدہ پھر جسٹس آف پیس کے پاس جائیں گے، وہاں پہ کمپلین فائل کریں گے، تو تب جا کے آپ کی ایف آئی آر ہوگی۔ ایف آئی آر ہوگی تو اس کے بعد مجرم کو کون سی فیورز ملتی ہیں؟ اس کے بعد وہ پری اریسٹ بیل کروا سکتا ہے، کہ ضمانت قبل از گرفتاری کروا سکتا ہے کہ جی مجھے مطلب اس کو اریسٹ کرنے سے پہلے اس نے اپنی ضمانت کروا لی، تو اس کو اس میں پھر کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اگر وہ بھی اس کی نہیں ہوتی، کوئی ایسا اوفینس ہے کہ قبل از گرفتاری جو بیل ہے وہ نہیں ہوتی، تو اس کے بعد پوسٹ اریسٹ بیل ہے، جو کہ اریسٹ ہونے کے بعد ضمانت بعد از گرفتاری ہوتی ہے، تو وہ موسٹلی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں وہ بھی اس کا لا میں پروین ہے کہ اس کا رائٹ ہے اس کو بیل دی جائے۔ کچھ آفینس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مطلب ضمانت ممکن نہیں ہوتی، بندے کی بیل نہیں ہوتی، تو اس میں جب ایک بندے کو سزا ہو جاتی ہے، مطلب فرسٹ آف آل تو ایک مجرم کو انوسنٹ سمجھا جاتا ہے آخر تک، جب تک کہ وہ ایک سالڈ ریزنز کے ساتھ پروو نہیں ہو جاتا کہ یہ واقعہ ہی مجرم ہے۔ سب اس کو رعایتیں، سب اس کو فیور دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے اسلام میں بھی ہے کہ 10 گناہ گار آپ چھوڑ دیں لیکن ایک بے گناہ کو بھی آپ سزا مت دیں۔ مطلب بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسے ملتا ہے کہ تھوڑا سا بھی شک شبہ ہو، جج کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بالکل انوسینٹ ہے، وہ کافی چیزیں دیکھتا ہے فائل میں کہ کچھ چیزیں اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں، کچھ چیزیں اس کی فیور میں جا رہی ہیں، تو وہ زیادہ ان چیزوں پہ غور کرتا ہے کہ اس کی فیور میں کیا ہے، کہیں بے گناہ تو نہیں ہے، کہیں یہ ایسا کچھ اس میں کیا ہے، کہیں میں اس بندے بے گناہ کو سزا نہ دے دوں۔ اگر ایٹ آل مطلب سب ریزلٹس کے بعد اس کو سزا ہوتی ہے، تو اس کے بعد بھی اس کو کون سی فیورز ملتی ہیں؟ مطلب اس کو 5 سال کی سزا ہوئی ہے کسی کیس میں کہ وہ مجرم ہے، تو وہ پھر بھی پوری سزا اپنی نہیں کاٹتا، باہر آ جاتا ہے۔ تو جب بندہ ایک جیل میں ہوتا ہے، اسے سزا ہوئی ہوتی ہے، تو آگے وہ فردر اپیل کرتے ہیں۔ جب اس کی اپیل کی جاتی ہے تو ساتھ وہ ضمانت بھی فائل کرتے ہیں کہ ہم نے اپیل کی ہے، آگے سسپینشن میں مطلب اس کو باہر بھیجا جائے کہ کچھ دن میں سزا تو مجھے ہوئی ہے، 10 سال 15 سال 20 سال جو بھی اس کو سزا ہوئی ہے، تو اس کو پھر بھی ضمانت پہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آتا تو اس کو باہر بھیج دیا جائے، اس کی ضمانت قبول کر لی جائے۔ جب ایک ٹرائل چلتا رہے گا، جب وہ ٹرائل ختم ہوگا، ایٹ دا اینڈ جو بھی ڈیسیژن ہوگا، تو اس میں پھر اس کو جو سزا ہونی ہوئی تو سزا ہو جائے گا، ادروائز اسے بری کر دیا جائے گا۔ جب وہ ایک بندہ جیل میں ہوتا ہے، اس کا بیہیویئر بھی نوٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ان کو پسند آتا ہے، جو اس کی فیور میں جاتا ہے، تو اس کے 2-4 مہینے وہ اڑا دیتے ہیں کہ سزا اس کی 2-4 مہینے ختم۔ کبھی پھر گورنر اعلان کر رہا ہوتا ہے، کبھی صدر کر رہا ہوتا ہے کہ جو بھی قیدی ہیں، جو زیادہ قید جن کی سزا ہے، ان کی 1 سال آپ معاف کر دیں جی۔
کوئی بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کی سزائیں معاف ہوتی ہیں. جی عید ہے اس پہ اس کے ایک مہینہ کم کر دیں, اب 14 اگست ہے تو ان کا یہ ایک مہینہ اور کم کر دیں, 2 مہینے کم کر دیں. تو اس طرح قانون میں مجرم کو بہت سی فیورز ملتی ہیں, ان کو پوری سزا نہیں ہوتی. تو جو ایک کامن مین ہوتا ہے جس کا وہ مجرم ہوتا ہے, مطلب جس بندے نے کیس کیا ہو, مطلب ان کا مرڈر ہوا ہو, ان کی ڈکیٹی ہوئی ہو, تو وہ کہتے ہیں, وہ ڈپریس ہوتے ہیں قانون کہاں ہے, یہ اس بندے کو تو جو ہمارا مجرم ہے جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کو اتنی سزا ہوئی تھی, یہ تو ابھی باہر پھر رہا ہے. تو اس طرح قانون مجرم کو بہت سی رعایتیں دیتا ہے. قانون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ accused person is the loving child of law, کہ جیسے گھر میں ایک لاڈلا بندہ ہوتا ہے, اسی طرح یہ جو مجرم ہے قانون کا لاڈلا ہوتا ہے. اس کو انوسنٹ سمجھا جاتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈیسیژن, کہ اینڈ تک سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی فیور دی جائے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ کریٹ ہو, کسی طرح کوئی ایسا سین ہو کہ اسے چھوڑا جائے, اس کو سزا نہ دی جائے. تو اس طرح سے مجرم کو لا میں فیورز ملتی ہیں. تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبایا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. تھینک یو.